السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ابراہیم کے رکوع نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان، اور شیطان نے کہا، لما جب قضی الامر، ہر کام کا فیصلہ کر دیا گیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، وعدکم، تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، جو کہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، فاخلفتکم، پس میں تم سے اس وعدہ کے خلاف کرتا ہوں، یعنی کہ میں وہ وعدہ آج پورا نہیں کروں گا۔ وما، اور نہیں کانا تھی، لیا میرے لیے، علیکم تم پر، من سے سلطان، کوئی زور، کوئی زبردستی نہیں تھی میرے لیے، تم پر کوئی بھی زور نہیں تھا، الا مگر ان کے دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، پس تم نے اس دعا پر لبیک کہا، میرے پکارنے پر اس کا جواب ہاں میں دیا، فلا تلومونی، پس مجھے ملامت مت کرو، ولوموا، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ما انا، اور نہیں ہوں میں بمصرخکم، تمہیں فریاد تمہاری دور کرنے والا، فریاد رسی کرنے والا، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، ومان تم، اور نہیں تم بمصرخیج، میری داد رسی یا فریاد رسی کر سکتے، انی، بے شک میں، کفرتو، میں انکار کرتا ہوں، بما، جو اشرکتمونی، تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے ہو، بتوں کی صورت میں، خواہشات کی صورت میں، اللہ کے سوا ہر چیز کی صورت میں، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم، لہم، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اور چھوٹے لوگوں کا مکالمہ بیان کیا۔ قیامت والا دن ہوگا، فیصلے ہو چکے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ مکالمے بیان فرمائے جو حسرت پر مبنی ہوں گے۔ تو چھوٹے لوگ جو اس دنیا میں سرداروں کے پیچھے امین پڑتے ہیں اور ان کے ظلم کی وجہ سے، اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا مکالمہ بڑے لوگوں سے، یعنی اپنے سرداروں سے اور اپنے رہنماؤں اور پیروکاروں سے ہوں گے کہ آج ہمیں بچاؤ، تو وہ بھی جواب دے دیں گے کہ ہم نہیں بچا سکتے۔ اسی طرح شیطان کے ساتھ بھی، جب شیطان سارا معاملہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو وعدہ تم سے سچا کیا تھا، میں نے سچا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن میرا تو کوئی زور ہی نہیں تھا تمہارے اوپر، اگر میں نے تمہیں بلایا تھا اس کام کی طرف، سرکشی کی طرف، ظلم کی طرف، تو تم جواب نہ دیتے، تم نے کیوں جواب دیا اس کا ہاں میں، تم نے کیوں وہ کام کر دکھایا، تو آج میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، اور میں بلکہ انکاری ہوں اس چیز سے جو تم شریک ٹھہراتے رہے ہو۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اسی طرح جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے رہے، وہ داخل کیے جائیں گے، جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہوں گی، من سے تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، ان کا ادھر تحفہ یا دعائیہ کلام ملاقات کے وقت کیا ہوگا، فیہا، اس میں، سلام، سلامتی ہو، اس وقت ان کا دعائیہ کلام ہی سلامتی پر مبنی ہوگا کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ علم، کیا نہیں تارا دیکھا، کیفا، کیسے، ضربہ، مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ نے، مثلا، مثال، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ کی، کا شجرۃ، جیسے درخت، طیبۃ، پاکیزہ، اصلھا، اس کی جڑیں، ثابت، مضبوط ہیں، وفرعھا، اور اس کی شاخیں، فی السماء، آسمان میں ہیں۔ پچھلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی، کافروں کے اعمال کی، راکھ کی مانند مثال دی کہ وہ اڑنے والی ہو شدید آندھی میں، اور اس رکوع میں بھی بہت پیاری دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا کے رکھ دی کہ پاک کلام کی مثال کیسی ہے اور پاکیزہ بات کی مثال کیسی ہے، اور اسی طرح فحش کلام کی مثال کیسی ہے، یا پراگندہ اور گندا کلام کی مثال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اسی طرح ہے جیسے پاکیزہ درخت ہو اور اس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے لگی ہوئی ہو، پھر اس کی شاخیں آسمان تک بھی بلند ہوتی ہیں، اور پھر اس درخت کا جو پھل ہے اس کے بارے میں بھی بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے اس کا مثال کو مکمل فرمایا، تو وہ دیتا ہے، اکولہا، اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربیہا، اپنے رب کے حکم سے، وہ درخت اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پھلدار ہے کہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یہ تو تھی پاک بات، پاکیزہ بات، اچھی بات۔
اس کی مثال وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ اور ناپاک بات کی مثال کا شجراتٍ ایسے درخت کی طرح ہے خبیثۃ جو گندا ہو ناپاک ہو نجتثت اکھاڑ لیا جائے من فوق الارض زمین کے اوپر سے ہی ما لہا من قرار اور اسے ذرا بھی قرار اور بقا نہ ہو یعنی کہ وہ اس کی جڑیں ہی نہ ہو مضبوط تو پھر اوپر سے ہی وہ فٹافٹ اکھاڑ لیا جائے یعنی کہ اس کی جڑیں ہی مضبوط نہیں ہوتی ایسی گندی بات ناپاک بات کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ختم ہو کر رہتی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے مضبوطی عطا فرماتا ہے بالقول الثابت اس مضبوط بات کی برکت سے فی الحیات دنیا کی زندگی میں وفی الآخرت اور آخرت میں ویضل اللہ الظالمین اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو صرف ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ راہ پہ نہیں چل سکتے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے بے شک سبحان اللہ اس نے بہت پیاری مثالیں بیان فرمائی ایمان والوں کے لیے کہ ان کی قول ثابت یعنی مضبوط بات کی برکت سے ان کو دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسی طرح ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا یہیں پہ رکوع نمبر 4 مکمل ہوا انشاءاللہ رکوع نمبر 5 کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ